میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی کی ہیں، مچھر کی ہیں، مکڑی کی بھی ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی غیر معمولی چیزوں کی اس میں مثالیں دی گئی ہیں. اگر قرآن حقیقت میں خدا کا کلام ہوتا، رب العالمین کا فرمان ہوتا تو اس میں ایسی حقیر ذلیل چیزوں کا ذکر نہ ہوتا. ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب اس آیت کے اندر دیا. ترجمہ سنیے. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے. ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی بالکل ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے، یہ کیا مثال ہے، یہ کیسی مثال ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. دیکھو ایک ہی مثال سے ہے، مثال اگزامپل ایک ہے، لیکن اس کے اثرات الگ الگ ہیں. وہ کیسے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں تو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور بہت سوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا، بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ صرف نافرمانوں جو ضدی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، راستے سے بھٹکاتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. جب کسی پر کوئی احسان کیا جاتا ہے تو وہ احسان کا بندہ بن جاتا ہے. شریف آدمی کا کام یہ ہے کہ جو احسان کرے اس کا احسان مانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے اوپر، ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں. ہر حالت، ہر حاجت میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا خا کر، اللہ کی نعمتوں استعمال کر کے پھر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز کیسے اختیار کر لیتے ہو، یعنی کیسے اختیار کر سکتے ہو تم. یہ شریف آدمی کی شرافت کا تقاضا نہیں ہے. وکنتم امواتا، اس کے احسانات کتنے ہیں. دیکھیے تم بے جان تھے، تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھی، یعنی نطفے میں جان پڑنے سے پہلے تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دیں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو قیامت کے دن لوٹ کر جانا ہے، واپس جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ذرا دیکھو تو صحیح، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا
اسی ذات نے زمین کو پیدا کیا تمہارے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواهن 7 سماوات، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا. وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، انسان کیسے بنا، جو ساری اٹکلیں اور اندازے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، بہت سارے غلط مفروضات دنیا میں رائج ہوئے. اللہ نے ان سب کو باطل قرار دیا، سب کو غلط ٹھہرایا، اور انسان کی صحیح حقیقت کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، انسان کیسے وجود میں آیا، اس کو اللہ نے قرآن کریم میں واضح کر کے بیان فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ جو زمین میں میرے احکام جاری کرے گا، اور وہ آدم علیہ السلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات فرشتوں کے سامنے ذکر کی تو فرشتے گویا ہوئے. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس لیے کہ فرشتے پہلے جنات کو دیکھ چکے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ انسان بھی جنات کی طرح سرکشی اختیار کریں گے. تو فرشتوں نے کہا، اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ عبادت ہی کرانی ہے کہ اس لیے ان کو پیدا کیا جائے، ہماری عبادت کرنے والے کچھ کم تھے. انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی. ان سارے اندازوں اور اٹکلوں کو غلط قرار دیا کہ انسان پہلے ایک بندر تھا. قرآن انسان کو ایک بلند مقام عطا کرتا ہے. دنیا کے کسی مذہب نے بھی انسان کو اس بلند مرتبہ یعنی خلافت و نیابت پر نہیں رکھا. جاہلی مذہبوں کا تو خیر ذکر ہی کیا جائے، وہ تو انسان کو دوسرے حیوانات کی طرح ایک حیوان مان کر کہ جاندار پیدا ہو رہا تھا، ایک جاندار آدم بھی پیدا ہو گیا. دنیا کے 2 بڑے مذاہب یہودیت اور عیسائیت بھی اس معاملے میں اسلام سے بہت پیچھے ہیں. بائبل میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ایک کاشتکار کے طور پر ملتا ہے. لکھا ہے کہ خداوند نے زمین پر پانی برسایا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے. اس کا کام زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ زمین پر کھیتی کرے. لیکن قرآن نے اعلان کیا کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر آیا ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت میں اس کے ذریعے دیے گئے اختیارات اس کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے استعمال کرے، یعنی اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے. خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا بلکہ اس کا کام مالک کی مرضی کو پورا کرنا ہوتا ہے. انسان کے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات انسٹرکشن پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے موافق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے. اور فرشتوں کے سوال کرنے کا مقصد خدا نہ خواستہ اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے، اس لیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اعتراض کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو یفعلون ما یؤمرون، کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ تو وہی کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے سر منہ تجاوز نہیں کرتے.
بلکہ وہ حیرت میں تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہوگی جو نیکی کے ساتھ بدی بھی کرے گی، اچھائی کے ساتھ بھلائی بھی کرے گی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وقت آنے پر تم کو پتہ چل جائے گا، ابھی تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا حکمتیں اور کیا مصلحتیں ہیں۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کے ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر ان سے کہا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ نیابت و خلافت کی ذمہ داری تم سنبھال سکتے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ یہاں پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے سکھلا دیا ہوں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ فرشتوں کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادات کے اعتبار سے، اللہ کے حکم ماننے، عبادت کرنے کے اعتبار سے تو فرشتے اعلیٰ درجے پر تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، علم کی صلاحیت کے اعتبار سے فرشتوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو یہاں پر امتحان ہوا، اگزام ہوا علم کے اعتبار سے کہ علم میں کون اونچے درجے کا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرات ملائکہ پر سبقت لے گئے۔ اسی سے یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ علم اور عبادت میں کیا چیز افضل ہے۔ دیکھیے عبادت میں فرشتے اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ معصوم ہوتے ہیں، مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہے، اس لیے خلافت کا مرتبہ، خلافت کا مقام انسان ہی کو عطا ہوا۔ فرشتوں نے بھی اس کی کو تسلیم کیا، مان لیا، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ عبادت کرنا تو مخلوق کی صفت ہے، عبادت کرنا یہ تو مخلوق اللہ کے بندوں کی صفت ہے، خوبی ہے، البتہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت اور خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے علیم، اس لیے خلافت کے قابل بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہوئی کہ علم اللہ کی صفت ہے اور عمل مخلوق کی صفت ہے۔ تو فرشتوں میں مخلوق کی صفت تھی اور انسان کے اندر اللہ نے اپنی ایک صفت کا پرتو رکھا کہ علم اس کے اندر رکھا، کیونکہ خلیفہ اللہ کا ہونا ہے، اسسٹنٹ اللہ کا ہونا ہے، تو اپنے اصل مالک کا کمال بھی کسی نہ کسی درجے میں ہونا ضروری ہے، اور وہ علم ہے نہ کہ عبادت ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ علم اور عبادت میں علم افضل ہے،